إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسيا وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نديد رزقا للعباد وحينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. معزز سامعین، حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و کبریائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اللہ رب العالمین ہم سب کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ اللہ رب العالمین کی اس مختصر سی تعریف کے بعد بالعموم تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام پر اور خصوصاً بالخصوص سلسلہ رسالت و نبوت کی آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں کہ جس ذات اور جس شخصیت نے انتہائی امانتداری اور دیانتداری کے ساتھ، انتہائی محنت کے ساتھ دین اسلام کی تبلیغ کی اور دین اسلام کو پھیلایا، اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ سامعین کرام، ہم سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین ہی وہ ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور وہی وہ اللہ ہے جو ہمیں موت بھی دے گا، وہی وہ اللہ ہے جو اس دنیا میں ہمیں روزی دیتا ہے، اور ہماری زندگی کے تمام گوشوں پہ مدد اللہ رب العالمین ہی کرتا ہے۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر کے قیامت تک جو بھی نسلیں آئیں گی، ان نسلوں کو، ان انسانوں کو اللہ رب العالمین ایک نہ ایک دن اس دنیا سے ختم کر دے گا۔ ریزن کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟
اگر اللہ رب العالمین کو ہمیں موت ہی دینی تھی تو اس دنیا کے اندر پیدا کیوں کیا؟ اس کا جواب اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر دے دیا. اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ جس نے موت اور زندگی کو صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ اللہ رب العالمین ہم سب کا امتحان لے، ہم سب کو آزمائے کہ ہم میں عمل کی کسوٹی پر کون شخص کھرا اترتا ہے. پتہ یہ چلا یہ دنیا دار العمل ہے، یہ دنیا دار البقا نہیں ہے. اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو ایک عمل کرنے کے لیے بھیجا ہے، جس عمل کا حساب اللہ رب العالمین مرنے کے بعد قیامت کے دن ہمیں دینے والا ہے. اگر ہم نے ذرہ برابر رائی کے دانے کے برابر کوئی نیک عمل کیا ہوگا تو اس کا بھی بدلہ مل جائے گا، اور اگر رائی کے دانے کے برابر ہم نے کوئی برا عمل کیا ہوگا تو اس کی بھی سزا اللہ رب العالمین ہمیں قیامت کے دن دے گا. اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ. غور کیجئے، غور سے سنیے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ہم نے اس دنیا کے اندر جسے پیدا کر دیا اسے مرنا ہے، چاہے کوئی نیک ہو یا برا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، نوجوان ہو یا بوڑھا ہو، ہر ایک کو موت کے گھاٹ اترنا ہے، ہر ایک کو مرنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اے میرے بندو تم دنیا کے اندر جو بھی عمل کرو گے، اچھا عمل کرو گے یا برا عمل کرو گے، نیک عمل کرو گے یا بدی والا عمل کرو گے، تم پاپی بن کر کے رہو گے یا نیکی بن کر کے رہو گے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہارے ایک ایک عمل کا بدلہ ہم قیامت کے دن دے دیں گے. آپ دیکھتے ہوں گے اس دنیا کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نیک ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، مگر اس کے باوجود دنیا میں غریب ہیں. دنیا میں انہیں ان کے نیک عمل کا کوئی بدلہ نہیں ملتا. اور بہت سارے ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین کے نافرمان ہیں، جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، جو رب کے باغی ہیں، جو نبی اور رسول کے باغی ہیں، جو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے نہیں ہیں بلکہ قرآن و سنت کے خلاف زندگی گزارنے والے ہیں. مگر اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے مال و دولت کی فراوانی کی ہے، انہیں اللہ رب العالمین نے بہت زیادہ مالدار بنائے. اسی لیے اللہ نے آگے فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اے میرے بندو دنیا کے اندر اگر تم نیک عمل کرو گے تو اگر ہم تمہیں دنیا کے اندر نیکی کا بدلہ نہیں دیں گے، اگر دنیا کے اندر ہم نے تمہیں غریب رکھا، اگر دنیا کے اندر ہم نے تمہیں مالدار نہیں بنایا تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. نیک ہونے کی بنیاد پر کسی کو مال و دولت نہیں دی جاتی، یا کافر کے ہونے کی بنیاد پر، رب کا باغی ہونے کی بنیاد پہ کسی کے مال و دولت میں کمی نہیں کی جاتی. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اے میرے بندو دنیا کے اندر نیک عمل کرو گے تب بھی اور برا عمل کرو گے تب بھی ہم ایک ایک عمل کا حساب دینے والے ہیں، ایک ایک عمل کا بدلہ دینے والے ہیں. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو شخص رائی کے دانے کے برابر ایک ذرہ برابر نیک عمل کرے گا، قیامت کے دن اللہ اس کے اس عمل کا بدلہ اسے دے دے گا. اس لیے روزی روٹی کا تعلق جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے تقدیر میں لکھ دیا. کسی کے نیک ہونے سے یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ اسے مالدار بنا دے. اور یہ بھی سمجھ لیں کہ اگر اللہ رب العالمین نے کسی کو مال و دولت سے نوازا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین اس سے راضی ہے، اللہ رب العالمین اس سے خوش ہے. ورنہ اس دنیا کے اندر قارون سے مالدار کوئی نہیں، نمرود، فرعون، یہ سب بڑے بڑے مالدار تھے، بڑے روسا تھے، بڑے پیسے والے تھے، مگر اس کے باوجود ان کا ٹھکانہ کیا ہے آپ اس سے بخوبی واقف ہیں. انہیں اللہ رب العالمین جہنم کے اندر داخل کرے گا. اور فرعون تو رب کا باغی، قارون رب کا باغی، نمرود رب کا دشمن، یہ سب کے سب اللہ رب العالمین کے دشمن تھے، اللہ رب العالمین کے خلاف زندگی گزارنے والے تھے، مگر اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے انہیں مال و دولت سے نوازا. اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ رب العالمین سے ڈرو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر نفس، ہر جاندار انسان، ہر شخص اپنے بارے میں غور کرے کہ کل قیامت کے دن قیامت کے لیے وہ کون سا عمل کر رہا ہے. اس دنیا میں اللہ نے
ایک زندگی کی تیاری کے لیے بھیجا ہے. ہر انسان یہ غور کرے کہ اس دنیا کے اندر جو عمل کر رہا ہے اس کا یہ عمل نیک لوگوں والا عمل ہے یا برے لوگوں والا عمل ہے. واتقوا اللہ، اور آگے اللہ فرما رہا ہے اے لوگو تم اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ خبیر بما تعملون، یقیناً اللہ رب العالمین تمہارے ایک ایک کاموں سے باخبر ہے. کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے بندے کو حاضر کیا جائے گا. اللہ فرما رہا ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. اللہ نے بیان فرمایا اے میرے بندو، کل قیامت کے دن میرے سامنے تمہارے ایک ایک عمل کو کھول کر کے رکھ دیا جائے گا. تمہاری زندگی کا کٹھا چٹا کھول کر کے رکھ دیا جائے گا. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، ہر انسان کا نام اعمال اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ وہ جس بھی حالت میں ہوں گے وہ ڈرے ہوئے ہوں گے، سہمے ہوئے ہوں گے. وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. وہ کہیں گے ہائے ہماری ہلاکت، ہائے ہماری بربادی، اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ کتاب تو ہمارے ایک ایک عمل کو لکھا ہوا ہے. اس کتاب کے اندر اس کتاب نے ہمارے ہر چھوٹے بڑے عمل کو ریکارڈ کر رکھا ہے. میرے بھائیو، انسان بوکھلا جائے گا، انسان افسوس کا شکار ہو جائے گا، انسان ڈر جائے گا اور کہے گا اے میرے پروردگار، ہائے ہماری ہلاکت، ہائے ہماری بربادی. وہ عمل جو ہم نے دنیا کے لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو کر کے کیا تھا، اپنے روم کے دروازے کو بند کر کے کیا تھا، رات کی تاریکی میں کیا تھا، دنیا کا کوئی انسان ہمارے عمل کو دیکھ نہیں رہا تھا، مگر وہ عمل بھی یہاں پر لکھا ہوا ہے. اے اللہ، آج ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ ہم دنیا کے اندر یہ سمجھتے تھے کہ ہم جو یہ عمل کر رہے ہیں دنیا کا کوئی انسان نہیں دیکھ رہا ہے، ہمارا باپ نہیں دیکھ رہا، ہماری ماں نہیں دیکھ رہی، ہمارا بھائی نہیں دیکھ رہا، ہمارے گھر کا گارجن نہیں دیکھ رہا، ہمارے گھر کا ذمہ دار نہیں دیکھ رہا. ہم بڑے ٹھاٹ سے وہ عمل کیا کرتے تھے. اے اللہ، آج جو عمل میرے سامنے ہے اس کتاب میں لکھا ہوا ہے. ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ ہماری ہلاکت اور تباہی کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. اللہ نے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. اے لوگوں، اس دنیا کے اندر آنے والے ہر انسان کے کندھے پر اللہ رب العالمین نے کرامن کاتبین متعین کیا ہے. ہمارے دائیں کندھے پر ایک فرشتہ اور بائیں کندھے پر ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے جو ہماری زندگی کے ایک ایک حرکت کو ریکارڈ کر رہا ہے. اللہ نے فرمایا ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. او میرے بندو، تم اپنی زبان سے جو بھی جملہ نکالتے ہو، جو بھی لفظ نکالتے ہو، جو بھی بات نکالتے ہو، وہ ساری باتیں میرے فرشتے ریکارڈ کر رہے ہیں. جو بھی تم بولتے ہو ساری باتیں میرے فرشتے لکھ رہے ہیں. تم جو بھی کرتے ہو سارا تمہارا عمل ریکارڈ کیا جا رہا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، والیوم الآخر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فلیقل خیرا او لیصمت، تو اپنی زبان سے اچھی بات بولے یا خاموش رہے. خاموش. تو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر ایک زندگی کی تیاری کے لیے بھیجا ہے. اللہ کے نبی نے اپنے پیارے صحابہ کرام سے فرمایا او میرے صحابہ، او میرے ساتھیوں، تم اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ. او میرے صحابہ، اپنے آپ کو میدان محشر کی ہولناکی سے بچاؤ. او میرے صحابہ، اپنے آپ کو ایسا عمل کرنے والا بناؤ جس عمل کی وجہ سے اللہ کے ہاں تمہیں جنت مل جائے. جنت. اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کرام سے بتایا، جنت کی یاد دلائی، جہنم کے منظر کو بھی پیش کیا. اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے ایک ایسے بندے کو لایا جائے گا جس بندے کو اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر بہت زیادہ مالدار بنایا، دنیا کے اندر بڑے پیسے والا، بڑی دولت والا، بڑے نام والا، بڑے مرتبے والا، بڑے عہدے والا، بڑے بنگلے والا، بڑی پراپرٹی والا تھا.
اللہ رب العالمین کا مگر دنیا کے اندر نافرمانی کیا کرتا تھا، اللہ کی نافرمانی کیا کرتا تھا، اللہ کی عبادت نہیں کرتا تھا۔ اللہ نے اسے ساری نعمتیں دی تھی مگر وہ اللہ رب العالمین کو یاد نہیں کرتا تھا۔ ایسے آدمی کو اللہ رب العالمین تھوڑی دیر کے لیے، ایک لمحے کے لیے، ایک پل کے لیے جہنم کے اندر داخل کرے گا۔ فَيُسْبَغُ صَبْغَةً فِي النَّارِ، حدیث کے الفاظ ہیں، تھوڑی دیر کے لیے اللہ اسے جہنم میں داخل کرے گا، پھر جہنم سے نکالنے کے بعد اللہ پوچھے گا ہل رأیت خیرا قط، اے میرے بندے جو دنیا کے اندر بڑا نام والا تھا، دنیا کے اندر بڑی دولت والا تھا، دنیا کے اندر بڑے روپے پیسے والا تھا، بڑے جاہ و مرتبے والا تھا، تجھے دنیا کے لوگ سلام کیا کرتے تھے، تیری بڑی عزت کیا کرتے تھے، تیرے سامنے لوگ اپنا سر اٹھا کر کے باتیں نہیں کیا کرتے تھے، اے دنیا والے، اے میرے بندے، دنیا والے تیری بڑی عزت کیا کرتے تھے، اے میرے بندے تھوڑی دیر کے لیے میں نے تجھے جہنم کے اندر داخل کیا، اے میرے بندے بتا تجھے دنیا کا کوئی خیر یاد ہے، دنیا کی کوئی نعمت یاد ہے، اے میرے بندے بتا تجھے دنیا کا کوئی آرام یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ جواب دے گا وہی بندہ جو دنیا کے اندر بڑے آرام سے زندگی کاٹ کر گیا ہوگا، تھوڑی دیر جہنم کا مزہ چکھنے کے بعد اللہ کے سامنے کہے گا اے میرے پروردگار ما رأیت خیرا قط، اے پروردگارا، اے رب العالمین میں نے دنیاوی زندگی میں کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی، اے اللہ میں نے دنیا میں کبھی کوئی نعمت نہیں دیکھی، اے اللہ میں نے دنیاوی زندگی میں کوئی نعمت نہیں دیکھی، اے اللہ تھوڑی دیر کے لیے جہنم کی سزا میں نے کاٹی ہے، اے اللہ تھوڑی دیر کے لیے جہنم میں تو نے مجھے ڈالا ہے، اے پروردگار عالم دنیا کی ساری نعمتوں کو میں بھول گیا، اے اللہ دنیا کی کوئی نعمت ہمیں یاد نہ رہی، یاد نہیں آ رہی، اے اللہ ایسا لگ رہا ہے میں نے پوری زندگی پریشانیوں میں کاٹا ہے، دکھوں میں کاٹا ہے، مصیبتوں میں کاٹا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے جہنم کتنی خطرناک ہوگی۔ تھوڑی دیر کے لیے، 1-2 منٹ کے لیے اللہ جہنم میں داخل کرے گا، دنیا کی ساری نعمتوں کو انسان بھول جائے گا۔ اور وہیں پر ایک ایسا بندہ جو دنیا کے اندر کافی غریب تھا، دنیا کے اندر کافی محتاج تھا، دنیا کے اندر بڑی مشقتیں کاٹ کر کے، بڑی مصیبت والی زندگی گزار کر کے جو بندہ گیا، جو بندہ دنیا میں غریب تو تھا، جو بندہ مسکین تو تھا مگر خوددار تھا، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، جو بندہ جب فجر کی اذان کے وقت مسجد سے اللہ کا بندہ کہتا تھا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، او لوگو آؤ نماز کی طرف آؤ، او لوگو آؤ نماز پڑھنے کے لیے آؤ، او لوگو آؤ کامیابی کی طرف آؤ، فجر کی نماز کے لیے جب اذان دینے والا اللہ کا بندہ کہتا تھا صلاۃ خیر من النوم، وہ خواب خرگوش میں سونے والے، وہ آرام کی نیند رہنے والے، ٹھنڈیوں کے موسم میں گرم گرم لحاف میں گرمی کا مزہ لینے والے، اے میرے بندے آ تجھے میں ندا دے رہا ہوں، اے میرے بھائی آ مسجد میں چلا۔ وہ بندہ اٹھ کر کے مسجد میں آ جایا کرتا تھا، ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو بنا کر کے ٹھٹھرتی ہوئی ٹھنڈی میں نماز پڑھ لیا کرتا تھا، مگر اللہ نے اسے مالدار نہیں بنایا تھا، غریب تھا، مسکین تھا، قلاش تھا، دنیا میں بڑی مصیبتیں، بڑی مشقتیں، بڑی پریشانیاں کاٹ کر کے گیا ہوگا وہ بندہ۔ اللہ رب العالمین ایسے بندے کو تھوڑی دیر کے لیے جنت میں داخل کرے گا، تھوڑی دیر کے لیے ایسا بندہ جنت میں رہے گا، اللہ اسے بھی نکالے گا اور اللہ اس سے بھی پوچھے گا میرے بندے دنیا میں تو نے بڑی مصیبتیں کاٹی ہیں، بڑی پریشانیاں کاٹی ہیں، اے میرے بندے بتا تجھے دنیا کا کوئی تکلیف اور دنیا کی کوئی پریشانی اب یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ اے میرے بندے میں نے تجھے تھوڑی دیر کے لیے جنت کے اندر داخل کیا، جنت کا مزہ لینے کے بعد، جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کے بعد ہے میرے بندے اب بتا دے تجھے دنیا کا کوئی دکھ یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ وہ بندہ تھوڑی دیر جنت میں زندگی گزارنے والا بندہ ابھی سے اقرار کرنے لگے گا اے پروردگار عالم دنیا میں نے پریشانیاں برداشت کی، اے اللہ دنیا میں بڑی مصیبتوں والی زندگی گزار کر کے آیا، اے اللہ تھوڑی دیر کے لیے تو نے مجھے اپنی جنت میں داخل کیا، اے اللہ دنیا کی ساری پریشانیوں کو میں بھول گیا، اے اللہ دنیا کی ساری تکلیفوں کو میں بھول گیا، اے اللہ دنیا کی کوئی پریشانی ہمیں یاد نہیں۔ یہ ہے میرے بھائیو جنت اور جہنم۔ جہنم اتنی خطرناک کہ 1-2 منٹ کا عذاب چکھنے کے بعد انسان دنیا کی ساری نعمتوں کو بھول جائے۔
اللہ نے فرمایا اے میرے بندو، اے میرے مسلمان بھائیو، آج ہم کامیابی یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہو جائے، ہم بڑی پراپرٹی والے ہو جائیں، ہمارے پاس بہت روپیہ پیسہ ہو جائے، مگر سنیے یہ کامیابی نہیں ہے، کامیابی یہ نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اللہ فرما رہا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جسے جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت کے اندر داخل کر دیا جائے وہی بندہ کامیاب ہے۔ جو جہنم سے بچے اور جنت میں داخل ہو جائے وہی کامیاب۔ آگے اللہ فرما رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اے میرے بندو، دنیا کی زندگی یہ دھوکے کا سامان ہے، دنیا کی زندگی یہ دھوکا ہے، دھوکے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ دھوکا کیوں کہا وہ اس لیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ایک انسان بہت زیادہ روپے پیسے والا ہے، بہت مالدار ہے، مثال کے طور پہ آخری وقت آگے زندگی کے بستر مرگ پر پڑا ہوا ہے، تھوڑی دیر میں اس کی روح بھی اس کے جسم سے نکل گئی۔ جو انسان ابھی زندہ تھا وہ مردہ ہو گیا، ساری دولت، سارے پیسے، ساری پراپرٹی، ساری زمین و جائیداد اس کی یہیں پر رہ گئی۔ اب آج اس کے بیٹے اس کے وارث ہو گئے۔ اب یہ نہیں کہا جائے گا یہ فلاں صاحب کا مال و دولت ہے، اب مال و دولت انسان کے ساتھ جانے والا نہیں ہے۔ اب انسان مر گیا ہے، اب اسے رکھنے کی پلاننگ ہوگی، اسے کب دفن کیا جائے گا، اسے مٹی کے نیچے دبا کر کے لوگ بے سہارا چھوڑ کر کے چلے آئیں گے۔ یہ دنیا دھوکے والی ہے، اس دنیا کے چکر میں انسان پوری زندگی پڑا رہا، مگر جیسے ہی روح نکلی دنیا اپنی جگہ پر باقی ہے، انسان اس دنیا سے اکیلے جا رہا ہے۔ جو اپنے علاقے میں اپنے گھر سے باہر نکلنے کے لیے بڑی اچھی گاڑیوں اور کار سے جایا کرتا تھا، آج 4 لوگوں کے کاندھے پر جا رہا ہے، آج لوگ کاندھے پر اٹھائے ہوئے ہیں۔ جو بیچارہ مالدار آدمی نہانے کے لیے الگ صابن اور ہاتھ دھلنے کے لیے الگ صابن اچھی طریقے سے زندگی گزار رہا تھا، جو ٹھنڈی کے مہینے میں گیزر سے گرم کیا ہوا پانی اپنے جسم پر ڈالا کرتا تھا اور ٹھنڈی کے موسم میں گرمی کے موسم میں ایسیوں میں رہا کرتا تھا، آج اسے لوگ نہلا رہے ہیں، اس کا بیٹا اسے نہلا رہا ہے، اس کا بھائی اسے نہلا رہا ہے، اس کے رشتے دار اسے نہلا رہے ہیں۔ پانی اگر زیادہ گرم ہے تو وہ بیچارہ اتنا مجبور ہے، اتنا لاچار ہے کہ انسان یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ میری اولاد، اے میرے بیٹے میں نے زندگی بھر تیری دولت بنائی، اے میرے بیٹے پانی بڑا گرم ہے، پانی میں تھوڑا ٹھنڈا پانی ڈال لو، کچھ نہیں کہہ سکتے۔ انسان اتنا مجبور ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اے میرے بھائیوں دنیاوی زندگی صرف دھوکے والی زندگی ہے، دھوکا ہے، دھوکا۔ یہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيًّا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ نیک بندہ ہے، دائیں ہاتھ میں نام اعمال دے دیا جائے گا، اللہ کہے گا اے میرے بندے جاؤ جنت میں رہو، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، یہ جنت کی نعمتیں ساری نعمتیں تمہارے لیے ہیں۔ اے میرے بندے یہ جنت کی ساری نعمتیں جو میں نے تیار کی ہے تیرے لیے تیار کی ہیں، کلوا واشربوا جاؤ کھاؤ اور پیو، جو مرضی وہ کھاؤ، جو مرضی وہ پہنو، جو بھی انسان خواہش کرے گا جنت میں فوراً وہ چیز اس کے سامنے موجود ہوگی۔ مگر آگے اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ۔ اللہ فرما رہا ہے
وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا ہائے ہماری مصیبت، ہائے ہماری تباہی ہے، کاش مجھے میرا نام اعمال نہ دیا گیا ہوتا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش دنیا کے اندر پہلی مرتبہ جو موت آئی تھی وہی موت معاملے کو تمام کر دیتی۔ اور سنو کیا کہے گا وہ بندہ، کہے گا ما اغنا عنی مالیہ، میرے مال و دولت نے، میرے روپے پیسے نے، میری دولت نے، میری پراپرٹی نے مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ حلق عنی سلطانیہ، میری سلطنت اور بادشاہت، میرے عہدے اور منصب بھی مجھے ہلاک و برباد کر گئے۔ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، پروردگار عالم یہ حکم دے گا اے میرے فرشتوں پکڑ لو اسے، پکڑنے کے بعد زنجیروں میں جکڑو اور جکڑنے کے بعد جہنم کے اندر پھینک دو۔ سن لیا، جہنم، جہنم کیا ہے جہنم؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اے میرے صحابہ، اے میرے ساتھیوں، تم اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچانا، اس جہنم سے بچانا جس جہنم کا عذاب بڑا خطرناک ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہنم کا عذاب کیسا خطرناک ہوگا، کیسا عذاب ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے لوگوں، جہنم کے اندر سب سے ہلکا عذاب میرے چچا ابو طالب کو دیا جائے گا۔ اور جانتے ہو وہ ہلکا عذاب کیا ہوگا؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ و رسول عالم، اے اللہ کے نبی ہمیں نہیں پتا، آپ ہمیں بتلا دیجئے کہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے کہا اے میرے صحابہ، جہنم کے اندر اللہ رب العالمین سب سے ہلکا عذاب میرے چچا ابو طالب کو دے گا، ابو طالب کو دے گا۔ اور وہ ہلکا عذاب یہ ہوگا کہ میرے چچا ابو طالب کے پیر میں آگ کی جوتی پہنائی جائے گی۔ آگ کی جوتی اللہ رب العالمین ابو طالب کے پیر میں پہنائے گا۔ اب سنیے غور سے، آگ کی جوتی اللہ پیر میں پہنائے گا اور شعلے دماغ سے نکل رہے ہوں گے۔ شعلے، لپٹ، آگ ہم جلاتے ہیں، آگ جلتا ہے جو لپٹ نکلتی اسی کو شعلہ کہا۔ پیر میں جو آگ کی جوتی پہنائی جائے گی، شعلہ دماغ سے نکل رہا ہوگا۔ یہ سب سے ہلکا عذاب، اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کسی کو اللہ جہنم کے اندر داخل کرے۔ ہم اللہ سے یہی دعا کریں گے اے اللہ ہم تمام لوگوں کو تو جنت الفردوس میں داخل کرنا، آمین۔ آمین تو کہہ دو مسلمانوں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل کرے، آمین۔ تو اللہ رب العالمین کے چچا، اللہ کے نبی کے چچا محمد رسول اللہ کے چچا ابو طالب کو سب سے ہلکا عذاب پروردگار یہ دینے والا ہے۔ دنیا کے اندر آنے والے ہر انسان کو ابو طالب سے زیادہ ہی عذاب دیا جائے گا جو جہنمی ہوگا۔ جو عذاب کا مستحق ہوگا اسے ابو طالب سے زیادہ ہی عذاب دیا جائے گا۔ سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اس سے زیادہ عذاب ہی دیا جائے گا۔ چلیے، عذاب دیا جائے گا، جہنمی کو جہنم میں ڈال دیا گیا ہے، مختلف طریقوں کے عذاب سے دوچار کیا جا رہا ہے۔ جسم جلتا رہے گا، چمڑیاں جل جائیں گی، انسان یہ امید لگائے گا کہ ایک بار چمڑیاں جلیں گی، دوبارہ اللہ ہمیں چمڑیاں پہنائے گا۔ کتنی بار پہنائے گا؟ ایک بار ایسا ہوگا کہ ہم جل جائیں گے اور ہم ختم ہو جائیں گے، پھر ہمیں عذاب نہیں ملے گا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ اے میرے بندو سنو، غور سے سنو، اللہ فرما رہا ہے جہنمی انسان کے جسم کا جب یہ چمڑا ایک مرتبہ جل جائے گا، جب یہ چمڑا ایک مرتبہ جل جائے گا تو ہم دوسری مرتبہ چمڑا پہنا دیں گے، دوسری مرتبہ چمڑا جلے گا تو ہم تیسری مرتبہ پہنا دیں گے، تیسری مرتبہ جلے گا تو ہم چوتھی مرتبہ پہنا دیں گے۔ بالفاظ دیگر پروردگار عالم یہ بیان فرما رہا ہے اے میرے بندے جب بھی تیرے جسم کا چمڑا جلے گا ہم تیرے جسم پر دوسرا چمڑا پہناتے رہیں گے، یہ سلسلہ جاری رہے گا، تجھے موت نہیں آئے گی، تجھے موت نہیں آئے گی۔ جہنم میں بندہ جلتا رہے گا، عذاب کھاتا رہے گا، عذاب دیا
جاتا رہے گا. بھوک لگے گی, پیاس لگے گی, ساری چیزیں ہوں گی. انسان کہے گا اے پروردگار عالم تو ہمیں جہنم میں ڈال دیا ہے, الہ العالمین ہمیں بھوک کافی تیز لگ گئی ہے, اے اللہ کھانے کا کوئی انتظام کرا دے, اے اللہ بھوک سے ہماری جان نکلنے والی ہے, اے اللہ کھانے کے لیے کچھ دے دے. فوراً اللہ ان کی بات کو قبول نہیں کرے گا, فوراً ان کی باتوں کو مانتے ان کے لیے کھانے کی چیز نہیں دے گا. چلوائے گا, تڑپو, مانگتے رہو کھانا, بھوک سے تڑپتے رہو, بھوک سے تڑپتے رہو, بلبلاتے رہو, روتے رہیں گے اے پروردگار کھانا کھلا دے, الہ العالمین کھانا دے دے, اللہ کھانے کا انتظام کرا. اللہ کہے گا اے میرے فرشتوں جاؤ ان جہنمیوں کو کھانا کھلا دو. کون سا کھانا؟ میرے بھائیوں غور کیجئے, وہ کھانا حلق سے نیچے نہیں جائے گا. اللہ نے فرمایا ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم. اللہ فرما رہا ہے ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم. زقوم یہ جہنمیوں کا کھانا ہوگا. ایک کانٹے دار درخت کا نام زقوم ہے. بعض لوگوں نے زقوم کا اردو معنی سمجھایا ہے, مثال دیا ہے کہ ناک پنی جسے ہم کہتے ہیں اسی کا نام زقوم ہوگا, یا اسی سے ملتی جلتی کوئی چیز ہوگی, ملتا جلتا کوئی درخت ہوگا, اسی طرح سے کانٹے ہوں گے جس کانٹے کو اللہ انسان کو کھانے کے لیے دے گا. سورۃ الغاشیہ میں اللہ رب العالمین نے اس بات کی مزید وضاحت کر دی. لیس لہم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع. اللہ فرما رہا ہے ان جہنمیوں کو کانٹے دار درختوں کے علاوہ کوئی دوسری چیز اللہ کھانے کے لیے نہیں دے گا. لا یسمن ولا یغنی من جوع, ایسا کھانا ہوگا جو کھانا نہ تو انسان کو موٹا کرے گا, ولا یغنی من جوع, نہ انسان کے پیٹ کو بھرے گا. پیٹ بھی نہیں بھرے گا, موٹا بھی نہیں ہوگا. چلیے کھانا مل گیا, پیاس بھی لگی ہے, اے اللہ پانی پلا دے, اللہ پانی کا انتظام کرا, اللہ پانی پلا دے, اے اللہ پینے کے لیے بھی کچھ دے دے. چیختے رہو, چلاتے رہو, کچھ نہیں ملنے والا. ادھر دیکھے گا جنت کے بالا خانے سے اس کا کوئی قریبی رشتہ دار, اس کا دوست, اس کا ساتھی یا اور کوئی جنتی بندہ جنت سے جھانک رہا ہوگا, کہے گا اے میرے بھائی, اے میرے دوست, اے میرے چچا, اے میرے رشتہ دار, اے میرے فلاں ساتھی, پیاس سے ہماری جان نکلنے والی ہے, تھوڑا سا پانی دے دو, پانی پلا دو. ہمارے اوپر تمہارا یہ بہت بڑا احسان ہوگا. دنیا میں تم تو ہمارے بڑے اچھے دوست تھے, دنیا میں ہم دونوں ایک ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے, ایک ساتھ زندگی گزارا کرتے تھے. اے میرے بندے تو, اے میرے بھائی تو مجھے پانی دے دے. شوہر ہے اگر جہنم میں اور بیوی اگر جنت میں ہے, شوہر اپنی بیوی سے کہے گا اے میری بیوی, اے میری بیوی, دنیا کے اندر تو میری تکلیف پر آنسو بہاتی تھی, اے میری بیوی آج تو تھوڑا سا پانی پلا دے. بیوی اگر جہنمی ہے اور شوہر جنتی ہے تو بیوی بھی اسی طرح کا فرمان جاری کرے گی, مگر نہیں ملنے والا. وہ جواب دے گا نہیں, جنتی کہے گا ہم اللہ کے ماننے والے, ہم نے دنیا میں نیک عمل کیا تھا, ہمیں اس کا بدلہ پروردگار دے رہا ہے, ہم تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتے, کچھ بھی نہیں دے سکتے. پیاس کی شدت ہوگی, بہت تیز پیاس لگی ہوئی ہوگی. میرے بھائیو اندازہ لگائیے کیا کہے گا, افیض علینا من الماء, اے میرے بھائی زیادہ پانی نہ دے, زیادہ نہ دے, تھوڑا سا پانی دے دے, ایک بوند پانی دے دے, ایک قطرہ پانی دے دے. اے میرے بھائی تھوڑا سا پانی دے دے, تھوڑی سی پانی اگر مجھے مل جائے تو میری جان بچ جائے گی. یہ تڑپیں گے, انہیں احساس ہوگا کہ پیاس سے جان نکل جائے گی, مگر ہوگا نہیں, اللہ تڑپائے گا, یہ بھی ایک عذاب ہوگا. پھر اس کے بعد اللہ کہے گا اے میرے فرشتوں جاؤ انہیں پانی پلا دو, جاؤ انہیں پلا دو. پانی نہیں دے گا پینے کے لیے, اللہ کہے گا جاؤ پلا دو. کیا پلا دے؟ پانی نہیں ملے گا. مسلمان بھائیوں, میری ماں اور بہنوں, آپ بھی سن رہی ہیں, غور کیجئے اور اپنی زندگی میں انقلاب لائیے, اپنی زندگی میں بدلاؤ لائیے. اللہ کے سامنے حاضر ہو کر کے دعا کیجئے, گڑ گڑائیے. توبہ کا دروازہ کھلا ہے, اللہ ہماری اور آپ کی خطاؤں کو انشاءاللہ العزیز معاف کرے گا.
توبہ کیجئے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریے، ورنہ یقین جانیے مرنے کے بعد نہ ہماری اولاد کام آنے والی، نہ ہمارا پیسہ کام آنے والا، نہ ہماری دولت کام آنے والی، نہ ہمارا منصب کام آنے والا، نہ ہمارا نام کام آنے والا۔ اگر کام کی کوئی چیز ہے تو آپ کا عمل ہوگا جو آپ کے ساتھ جائے گا۔ شاعر کہتا ہے، کہا احباب نے ہر دفن کے وقت لحد تک آپ کی تعظیم کی، کہا احباب نے ہر دفن کے وقت اب ہم وہاں کا کیا حال جانے، لحد تک آپ کی تعظیم کر دی، اب آگے آپ کے نام اعمال جانے، آپ کے اعزاء، آپ کے اقربا، آپ کی اولادیں، آپ کی بیٹی، آپ کے بیٹے، آپ کے بھائی، آپ کے باپ، آپ کے دوسرے رشتہ دار آپ کو صرف قبرستان تک لے جائیں گے۔ قبرستان میں دفن کرنے کے بعد جس طریقے سے گاؤں کے دوسرے افراد چلے آئیں گے اسی طریقے سے آپ کا بھائی بھی چلا آئے گا، آپ کا بیٹا بھی چلا آئے گا، آپ کا باپ اگر زندہ ہے تو آپ کا باپ بھی واپس آ جائے گا۔ آپ سب کے سب آپ کے جو قریبی رشتہ دار ہیں، جو ورثہ ہیں، جو آپ جن کے لیے زندگی بھر مرتے ہیں، وہ سارے لوگ آپ کو قبرستان میں تنہا چھوڑ کر کے چلے آئیں گے، اور وہاں اس وقت آپ کا عمل آپ کے ساتھ ہوگا۔ اسی لیے شاعر نے کیا کہا؟ شاعر نے کہا، تو دنیا میں جب آیا تو روتا تھا سب ہنستے تھے، تو دنیا میں جب آیا تو روتا تھا سب ہنستے تھے، بسر کر زندگی ایسی کہ سب روئے تو ہنستا جا۔ اے میرے بھائی، جب دنیا میں تمہاری پیدائش ہوئی، جب تم زمین پر آئے تو شیطان نے کچوکا لگایا، تم روئے، تمہارے گھر کے لوگ خوش ہوئے، تمہارے خاندان والوں نے مٹھائیاں تقسیم کی، اور اس دنیا میں تم زندگی ایسی بسر کرو، ایسی زندگی گزار کر کے جاؤ کہ جب تمہاری موت ہو جائے تمہارے گاؤں کے لوگ تمہارے لیے رو رہے ہوں، تمہاری روح ہنس رہی ہو، تم جاؤ اللہ رب العالمین کی نعمتوں سے فیضاب ہو جاؤ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، کہے گا فیض علینا من الماء، پانی پلا دو، پانی پلا دو، پانی دے دو، پانی بھی نہیں ملے گا۔ اللہ فرمائے گا، اے میرے فرشتوں جاؤ پلا دو۔ اللہ کیا پلا دیں؟ جاؤ میرے فرشتوں، ان جہنمیوں کے جسموں سے جو پیپ نکل رہا ہے اسی پیپ کو انہیں پینے کے لیے دے دو۔ استغفر اللہ، پیپ اللہ جہنمیوں کو پینے کے لیے دے گا۔ بڑا خطرناک معاملہ ہے میرے بھائی اور دوستو۔ جمعہ کے خطبے کا وقت بھی کم ہوا کرتا ہے، اس لیے ساری باتیں بیان نہیں کی جا سکتی، اس لیے میرے بھائیوں آخرت کی زندگی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ دنیا کی زندگی کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کمائیے، اپنی اولاد کی فکر مند رہیے، اپنی اولاد کی مستقبل بنائیے، اس سے ہم بھی نہیں روکتے، شریعت بھی نہیں روکتی، مگر حلال اور جائز طریقے سے۔ شریعت نے تو یہاں تک کہا، قرآن نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ جب نماز پڑھ لو، نماز پڑھنے کے بعد اللہ کی زمین پر پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ رب العالمین کی روزی تلاش کرو۔ اس لیے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ روزی کماؤ، فیوچر پلاننگ کیجئے، مستقبل بنانے کی کوشش کریں، مگر یہ دھیان رہے کہ دنیا آپ کا سب کچھ نہیں ہے، ایک ایسی مستقبل آنے والی ہے جس مستقبل کی تیاری کے لیے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے۔ ورنہ آپ جان لیجئے، انسان جب مر جاتا ہے اللہ رب العالمین کے پاس چلا جاتا ہے، اسے اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ کیا حقیقت ہے، کیا فسانہ ہے، تو انسان کیا کہتا؟ لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین۔ اے اللہ تھوڑی دیر کے لیے مجھے مہلت دے دے، تھوڑی سی مہلت دے دے، میں صدقات و خیرات کر کے، غربا مساکین کی مدد کر کے میں تجھے راضی کر لیتا، مگر اس وقت کہاں موقع ملنے والا ہے؟ مرنے کے بعد اب دوبارہ زندگی نہیں ملے گی۔ انسان کیا کہے گا؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، انسان اللہ کے سامنے کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کوئی سامان آگے بھیجا ہوتا، یعنی کوئی نیک عمل کیا ہوتا تو آج میں بھی جنت میں چلا جاتا۔ اور سنیے، جاتے جاتے ایک بات بتا دوں، جب انسان کو قبرستان میں داخل کیا جاتا ہے، برزخی زندگی شروع ہو جاتی ہے، انسان نیک ہے تو کوئی بات نہیں ہے، انسان کے پاس فرشتے اچھی شکل میں آتے ہیں، صرف 3 سوالات کیے جاتے ہیں، من رب کا، ما دین کا، من نبی کا، تمہارا رب کون، تمہارا دین کون، تمہارا نبی کون۔ اگر بندہ متقی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین کے حکم سے بندہ فرشتوں کے 3 سوالات کا جواب دے دیتا ہے۔ مگر اگر بندہ کافر اور منافق اور فاسق ہوتا ہے، جہنمی ہوتا ہے، اللہ اللہ،
ڈراؤنی شکل میں فرشتے آتے ہیں. تینوں سوالات کے سامنے وہ بندہ جواب نہیں دے پاتا ہے. جیسے ہی فرشتوں کو دیکھتا ہے تھر تھر کانپنے لگتا ہے قبرستان میں مدفون انسان اور کہتا ہے ہائے ہماری ہلاکت, ہائے ہماری تباہی, مجھے معلوم نہیں. جب کہتا ہے فرشتہ من ربک, تمہارا رب کون, کہتا ہے ہائے ہائے لا ادری, مجھے نہیں معلوم. تینوں سوالات کے جواب میں اس کے بعد فرشتے کہتے ہیں فما دریت وما تلیتا, نہ تو نے جاننے کی کوشش کی اور نہ تو نے کتابوں کا مطالعہ کیا, نہ تو قرآن پڑھا, نہ حدیثیں پڑھی, نہ علماء کے بیانات کو سن کر کے تم نے کوئی نصیحت پکڑی, تم نے جاننے کی کوشش بھی نہیں کی. فیضربوا ضربۃ شدیدہ, اس کے بعد وہ فرشتہ انسان کی کھوپڑی پر, یہاں گدے پر, دماغ کے پاس, کان کے اوپر لوہے کے ہتھوڑے اور گھن سے ایسی مار مارتا ہے جس مار کی وجہ سے انسان ایسی چیخ چیختا ہے, ایسی چیخ چلاتا ہے کہ اس چیخ اور اس آواز کو انسان اور جنات کے علاوہ دنیا کی ساری مخلوق سن رہی ہوتی ہے. انسان کو قبرستان میں دفنایا جاتا ہے, آپ چلے آتے ہو, ہمیں احساس نہیں ہوتا. اللہ کی قسم, کافر اور مشرک کو قبرستان اپنی آغوش میں لینے کے بعد بالکل دیوار آپس میں مل جاتی ہے, زمین ایسے ہو جاتی ہے جیسے پہلے ملی ہوئی تھی. قبرستان تیار کرنے سے پہلے زمین جس طریقے سے برابر تھی, ایک انگشت, ایک بالش بھی جگہ باقی نہیں تھی. زمین مل جاتی ہے اپنی آغوش میں رہنے کے بعد, اور اس کافر اور مشرک کو, اس جہنمی کو قبرستان کی دیوار دبوچتی رہتی ہے, یہاں تک کہ انسان کا جسم چور چور ہو جاتا ہے. دائیں جانب کی پسلیاں بائیں جانب, بائیں جانب کی پسلیاں دائیں جانب, پیر سر میں اور سر پیر سے مل جاتا ہے. پھر انسان کو دوبارہ اسی شکل میں واپس بھیج دیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد انسان کے ساتھ یہی معاملہ کیا جاتا ہے. اس لیے مسلمانوں, وقت نہیں ہے, آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں, صرف یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بنانے کے لیے فکر مند ہوں. اللہ رب العالمین کے عبادت گزار بندے بن جائیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے پروردگار عالم تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما, آمین. ہماری غلطیوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم گنہگار ہیں, اے اللہ ہم خطا کار ہیں, مگر اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں. اے اللہ ہم انسان ہیں, انسان سے غلطی ہوگی ہی ہوگی. اے اللہ تو توبہ قبول کرنے والا ہے. اے اللہ تو تواب الرحیم ہے. اے اللہ تو ہم پر رحم فرما. اے اللہ تو ہماری توبہ کو قبول فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. ان الحمد لله نحمده